سورہ یوسف آیت نمبر 54۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پیغام گیا۔ انہوں نے اپنی برات کے لیے اسے واپس بھیجا کہ جاؤ ان عورتوں سے پوچھو۔ وہاں سے تحقیقات ہوئیں، عورتوں نے بھی برات ظاہر کر دی، خود زلیخا نے بھی برات ظاہر کر دی کہ میرا قصور تھا، ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اور واقعتاً ہوتا بھی ایسے ہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی ذوات گرامی کو اللہ تعالیٰ بچپن سے لے کر نبوت دینے تک، پھر ہمیشہ کے لیے پوری زندگی میں اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ ایک تو حفاظت اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارے اکابرین میں سے ہیں قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ جو نبی کا وجود ہوتا ہے نا، اس کی 2 حصے مٹی جنت کی ہوتی ہے۔ جب 2 حصے مٹی جنت کی ہے تو گناہ کا کیا غلبہ ہو سکتا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ نبی کی نگرانی پوری ہوتی ہے ہر وقت اللہ تعالیٰ نگرانی کرتے ہیں کہ کسی جگہ ان کا مسئلہ کوئی ٹیڑھ پن نہ ہو، آگے ان کو معیار بنانا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ دمبے کا گوشت آیا، ابھی نبوت نہیں ملی تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ہے، کس سے آیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ فلاں نے بھیجا ہے اور فلاں بت کے نام پہ ذبح کی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ میں نہیں کھاؤں گا، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ ہے حفاظت۔ اللہ والوں کو بھی اللہ حفاظت تو کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے زید ابن عامر بن نفیل، ان کے پاس بھی اسی طرح کا واقعہ پیش آیا۔ وہ نبی تو نہیں تھے۔ اس نے کہا کہ یہ جو بکری تم نے ذبح کی ہے کس نے پیدا کی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ نے۔ اس کے لیے جو چارہ ڈالتے ہو وہ کس نے پیدا کیا ہے؟ کہتے اللہ نے۔ پانی پلایا تو کس نے؟ کہتے اللہ نے۔ جس زمین پہ چلتی ہے یہ کس نے بنائی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ نے۔ جو کچھ پوچھتے چلے گئے وہ سارے اقرار کرنا ہی پڑا۔ فرمایا کتنا حرام زدگی ہے کہ پیدا اللہ نے کی، کھانا اللہ نے بنایا، پینا اللہ نے بنایا، زمین اللہ کی ہے، پھر غیر اللہ کے نام پہ ذبح، بڑی نالائکی۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ حرمت علیکم المیتۃ، مردار، خون، خنزیر، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ بھی اسی طرح مردار ہے جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کی جائے۔ ذبح کرنے کی ایک شکل مفسرین محدثین فرماتے ہیں یہ ہوتی ہے کہ جانور کو ذبح کیا گیا اور خود نام ہی غیر اللہ کا لیا گیا۔ مثلا ذبح کرتے کرتے وہ کہتے تھے لات، عزات، منات، اب ہم کہیں گے داتا صاحب، گردن علیحدہ کر دی، یہ حلال نہیں ہے۔ ایک شکل یہ ہے کہ ذبح تو تکبیر پڑھ کے کی،
لیکن دل دماغ میں اللہ کی رضا مقصود نہیں، غیر کی رضا مقصود ہے، وہ بھی اسی میں ہے۔ پڑھا تو ہے بسم اللہ اللہ اکبر، لیکن دل میں ہے کہ خواجہ صاحب راضی ہو جائیں۔ اتنا سفر کر کے بھی آئے، ٹرالیاں بھر کے آئے، سب بچے سارے لے آئے، تو چلو اب یہاں ذبح کر رہے ہیں تو یہ صاحب مزار راضی ہو جائے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بھی اسی میں ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ۔ تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ اس بزرگ کے یا کسی جھنڈی کنڈی کے نام پہ جانور کو چھوڑ دینا، کہ یہ مرغا خواجہ صاحب کا نام آئے، مرے جیے جدھر جائے۔ مرغی نے 8 بچے دیے، بڑھیا کہتی ہے کہ یہ والا بچہ داتا صاحب کے نام کا ہے، یہ بھی وما اہل بہ لغیر اللہ میں چلا گیا۔ چوتھی شکل ہوتی ہے مٹھائیاں، ایک ذرہ برابر اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوتی، وہ صاحب مزار کی رضا مقصود ہوتی ہے، وہ بھی مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں اسی میں جائے گا۔ غیر اللہ کے نام پر جب بھی کچھ ذبح کیا جائے گا وہ اللہ کا نہیں ہے، وہ غیر اللہ کا ہے، ایک پائی کا ثواب بھی نہیں ملے گا، بربادی تو ہوگی۔ میں نے عرض کیا ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے نہ بڑا گناہ ہوتا ہے نہ چھوٹا گناہ ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے گناہ جس کو فسق کہتے ہیں گناہ، ایک ہوتی ہے خطا۔ اگر کسی کو دھکا دیا، وہ گرا، اس کی ٹانگ ٹوٹی، گرانا ہی مقصود تھا، ٹانگ توڑنا ہی ہے، اس کو زخمی کرنا مقصود تھا، تو یہ تو کہیں گے کہ اس نے فسق کیا ہے، گناہ کیا۔ جا رہا تھا، پاؤں پھسلا، گر گیا، ٹانگ ٹوٹی، یہ اس کی سستی کہو یا جو کچھ کہو، اس کا کوئی گناہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام یوں تشریف لے جا رہے تھے، آگے 2 آدمی لڑ رہے تھے، ایک تھا بنی اسرائیلی، ایک تھا قبطی فرعونی، اور فرعون کے باورچی خانے کا انچارج تھا، قاف اس کا نام تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ لکڑیاں اٹھاؤ اور وہاں پہنچاؤ، بنی اسرائیلی سے کہہ رہا تھا۔ اس نے کہا ایک تو یہ ہے کہ گٹھلیاں زیادہ ہے، لکڑی زیادہ ہے، میں بوڑھا کمزور آدمی ہوں، میں نہیں اٹھا سکوں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ تنخواہ تو لیتا ہے تو، کام لیتا ہے تو مجھ سے، میں تو ایسا نہیں کرتا۔ تو وہی اس نے اپنا عہدے کا اپنا زور دکھایا، اس نے کہا کرنا پڑے گا۔ اتنے میں موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے کہا جی دیکھو یہ مجھ پہ ظلم کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھایا تیری ڈیوٹی ہے، تیری ذمہ داری ہے، تو بھلا بوسا سب کچھ ہے لیکن یہ کمزور کو کیوں اٹھواتا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا، فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا، یہ خطا تو کہیں نہ مارنا مقصود تھا، نہ مکے سے آدمی مرتا ہے، بے شمار آدمی مکے کھا کے بیٹھے ہوں گے، وہ بچے بیٹھے، لیکن اس سے وہ مر گیا، اس کو خطا تو کہیں گے، گناہ نہیں کہہ سکتے۔ اس کو مارنا مقصود ہی نہیں تھا، اس کو دھکا دیا، پیچھے ہو، ظلم نہ کر۔ تو میں نے عرض کیا کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، کبھی بھی ہمارے تصور میں نہیں آنا چاہیے کہ نبی سے بھی گناہ ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ نبی سے بھی کوتاہی ہو جاتی ہے، نبی سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، وہ بد عقیدہ تو ہو سکتا ہے، صحیح العقیدہ نہیں ہو سکتا، صحیح العقیدہ نہیں ہو سکتا۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنی برات ظاہر کر دی، لیکن ساتھ ہی ساتھ کسر نفسی کہ میں اپنے آپ کو بری نہیں کہتا، مگر اللہ رحم کر دے تو کام چل جائے۔
بادشاہ کے پاس پیغام بھیجا گیا کہ وہ ایسے تو نہیں آ رہا۔ اب جب صفائی ہو گئی اب پیغام بھیجا، وقال الملک اتونی بہی، مطالبہ کیا کہ بادشاہ نے کہ اس کو میرے پاس لے آؤ، استخلص لنفسی، میں اس کو اپنے لیے خالص بنا دوں گا، اتنا معیاری آدمی ہے میں اپنے پاس رکھوں گا، خاص اس کو ذمہ داری دوں گا۔ یوسف علیہ السلام تشریف لائے، وہاں پہلے تو یہ کیا کہ سارے جیلی جتنا تھے ان سے ملے، غسل کیا، صاف ستھرے کپڑے جو موجود تھے پہنے اور تشریف لے آئے، اور عربی میں آگے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بادشاہ کی عبرانی زبان تھی، تو عبرانی زبان میں پھر اس سے گفتگو کی۔ تفاسیر میں ہے کہ یوسف علیہ السلام 70 زبانیں جانتے تھے، اس کے باوجود کثر نفسی۔ ہمارے کو ایک کو بس 2-4 لفظ آ جاتے ہیں، بس وہ کہتا ہے سارے فارغ ہیں میں ہی ہوں۔ ایک مرتبہ میں بھاولپور گیا تو میں نے پوچھا کہ بھی یہ چیز کتنے کی ہے، اس نے انگلش میں بتائی 21۔ میں کہ ٹھیک ہے بھائی۔ اچھا میں نے اسے عربی میں کہا کہ یہ اتنے کی ہے، تو آپ دیکھنے لگے۔ میں نے کہا آپ نے انگلش بول دی ہے کہ مولوی کو کوئی پتہ نہیں چلے گا، ویسے مجھے کوئی پتہ نہیں، الحمدللہ میں نے کچی پکی بھی نہیں پڑھی۔ اسی وجہ سے تو لکھنے والوں نے لکھ دیا مولانا یوسف بن نوری جیسے آدمی کو ناخواندہ لکھا گیا کہ سکول نہیں پڑھا وہ، مولانا بشیر حصاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی کو بھی ناخواندہ لکھا گیا، باقی کون رہ گیا؟ وہ کہتے سکول نہیں پڑھا ہوا لہذا ان پڑھ ہے، ختم ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جس معاشرے میں جو بات ہو رہی ہے وہی کرنی چاہیے، اپنی ہوا بنائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے عبرانی زبان میں اس سے پھر گفتگو کی، اس نے کہا میں خواب کی تعبیر براہ راست سننا چاہتا ہوں، تو عبرانی زبان میں یوسف علیہ السلام نے اس کو سمجھائی اور سارے حکمت اور معاملات بھی بتائے۔ وہ اس پر حیران تھا کہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ میں اللہ نے بتایا، اللہ بتاتا ہے۔ تو اس نے اپنے لیے خالص فلما کلمہ، جب ان سے بات چیت کی، قال انک الیوم لدینا مکین امین، بے شک تو آج سے ہمارے پاس باعزت مکین رہے گا، عظمت والا، امین والا، مکین رہے گا، عزت عظمت سے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فہم قرآن نصیب فرمائے اور اتباع شریعت، اتباع سنت رسول۔